بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیکنڈ ایئر کے پاک اسٹڈی کے چیپٹر نمبر 5 پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت کے شارٹ کویسچن جو ہے وہ لکھیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں آگے اس ایکسرسائز کی طرف۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس چیپٹر کا یہ سوالات ہے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے ہمارے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے لیے کون کون سے اقدامات کیے؟ دوسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی تقرری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا؟ تیسرا سوال ہے ہمارے ساتھ، صدر پاکستان کی خصوصی اختیارات کیا ہے؟ تو چلتے ہیں اس سوالات کے جوابات کی طرف۔ نمبر 1 یعنی پہلا سوال ہے ہمارے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے لیے کون کون سے اقدامات کیے؟ اس سوال میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رفع عامہ کے لیے جو اقدامات اٹھائے تھے وہ مختصراً لکھے، یعنی کہ ہم نے وہ مختصراً لکھ دینا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ اچھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے لیے درج ذیل اقدامات کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے لیے بہت سی اقدامات اٹھائے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ذیل میں درج ہے۔ اس میں پہلا ہمارے ساتھ ہے، رفع عامہ کو دیگر کاموں پر فوقیت دی۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، یعنی یہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ تیسرا ہمارے ساتھ ہے اس کا، معذور اور محتاج افراد کو بیت المال سے تنخواہ کا قیام کیا، یعنی کہ معذور اور محتاج لوگ جو تھے ان کے لیے بیت المال سے تنخواہ مقرر کیا۔ چوتھا ہمارے ساتھ ہے، شہروں میں مہمان خانی بنائی۔ مہمان خانی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہروں میں بنائی۔ اس کے علاوہ پانچواں آپشن ہمارے ساتھ ہے، غریبوں کے لیے لنگر خانے بنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کے لیے لنگر خانے بھی بنائی۔ چھٹا آپشن ہمارے ساتھ ہے، لاوارث بچوں کا خیال رکھنا اور بچوں کی پیدائشی کے دن ان کے لیے وظائف مقرر کیا، یعنی لاوارث بچے وہ بچے جن کی والد نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتا، جیسے ہم یتیم کہتے ہیں، ان کے لیے ان بچوں کا خیال رکھنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان پر رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیدائشی کے دن ان کے لیے وظائف مقرر کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آبپاشی اور ذرائع عام رفت کے لیے نہریں بنائی۔ اور اس کے علاوہ بھی رفع عامہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے اقدامات کیے، لیکن ان سے چند جو ہے ہم نے یہاں ذکر کیا۔ تو یہ تھا اس سوال کا جواب۔ اب چلتے ہیں آگے سوال کی طرف۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اچھا، دوسرا سوال ہے ہمارے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعمال کی تقرری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا تھا؟ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعمال کی تقرری کے لیے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ اچھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی تقرری کے لیے دو طریقے اپنائے تھے، یعنی کہ اعمال کی تقرری کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو طریقے اپنائے تھے۔ ان میں پہلا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مہاجرین و انصار کا جلسہ جو ہوتا وہ عام ہوتا،
اور اس میں اراکین مجلس شورا عمال کا انتخاب کرتے تھے. یہ تھا اس کا پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا، اس میں مقامی باشندوں کو حق دیا جاتا تھا. مقامی باشندوں جو ہے اس میں ان کو حق دیا جاتا تھا کہ اپنے عمال کو خود منتخب کرے. تقرری سے پہلے عوام سے یہ عہد ضرور لیا جاتا تھا. نمبر 1، پہلا عہد اس سے یہ لیا جاتا تھا کہ ترکی گھوڑا استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ ترکی گھوڑا جو تھے اس پر پابندی تھی. دوسرا، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے. تیسرا، چنا ہوا آٹا استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ چنا ہوا آٹا جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. چوتھا آپشن ہمارے ساتھ اس کا یہ تھا کہ دروازے پر دربان نہیں. اور پانچواں جو تھا وہ یہ تھا کہ ضرورت مندوں کے لیے ہر وقت دروازہ کھلے رہیں گے. تو یہ تھا اس سوال کا جواب. اور اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا، تیسرا سوال ہے ہمارے ساتھ، صدر پاکستان کی خصوصی اختیارات کیا ہے؟ یعنی کہ صدر پاکستان کی جو خصوصی اختیارات ہے پاکستان کے صدر کا، وہ کون کون سے ہے وہ ہم نے لکھ دینا ہے. تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف. اچھا، صدر پاکستان کی خصوصی اختیارات، یعنی کہ صدر پاکستان کو کون کون سی خصوصی اختیارات دیا گیا ہے وہ. اچھا، صدر کسی بھی مسئلہ پر کابینہ کو عمومی طور پر یا خصوصی طور پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اس کا پہلا اختیار ہے. اور اس کے علاوہ اس کا اور اختیار جو ہے وہ یہ ہے، دوسری اختیارات جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر اپنے فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں کسی بھی معاملے پر وزیر اعظم یا کسی وزیر سے مشورہ طلب کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کی مشورے کا پابند نہیں ہوگا. تو یہ تھی اس سوال کا جواب، اور یہ تھی آج کا کلاس. اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. اپنی جان کا خیال رکھیے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے. اللہ حافظ.